نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کر دے اور تمہیں تم سے پہلے لوگوں کے طریقے بتا دے اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ ما قبل آیات میں جو تمہیں بتایا گیا کہ کون سی عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں اور کون سی عورتیں حلال ہیں، تو بتایا گیا کہ یہی عورتیں پچھلی شریعتوں میں بھی اسی طرح حرام و حلال تھیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس آیت سے مراد یہ ہے کہ تمہارے لیے جس کام میں بہتری ہے اللہ رب العالمین وہ بیان کر دیتا ہے جیسا کہ پہلے لوگوں سے اس نے بیان کیا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے، اور جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت الگ ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہود و نصارہ اور مجوسی یہ بھائی اور بہن کی بیٹیوں سے نکاح کو حلال سمجھتے تھے۔ جب اللہ رب العالمین نے بتایا کہ بہن اور بھائی کا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ حرام ہے، تو انہوں نے مسلمانوں سے یہ کہنے لگے کہ آپ بھی تو اپنی خالہ اور پھوپھی کی بیٹی یعنی آپس میں لے لیتے ہو، اس کا نکاح کرتے ہو، یہ تو جائز سمجھتے ہو، جبکہ خالہ اور پھوپھی سے نکاح حرام ہے لیکن ان کی اولاد سے نکاح حرام نہیں ہے، ان کی بیٹیاں آپس میں بیٹے سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح مسلمانوں کو الجھانے لگے یہود و نصارہ، اور یہ کہنے لگے دیکھو تمہاری خالہ اور پھوپھی تو حرام ہے، اسی طرح تم بھائی اور بہن کی بیٹیوں سے بھی نکاح کر لیا کرو، یعنی بھائی بہن آپس میں تم نکاح کر لیا کرو۔ اس پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو متنبہ کر کے بتایا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح زنا کرو، یعنی یہ تمہیں زنا میں بدکاری میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اپنی رحمت سے تم پر رجوع فرمانا چاہتا ہے، اور بتا دیا کہ اگر ان کے راستے پر چلو گے یا اپنی خواہشات کے راستے پر چلو گے تو تم سیدھی راہ سے بہت دور نکل جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں پر کرم فرمانا چاہتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے، اور آدمی کمزور بنایا گیا ہے۔ انسان کی خلقت بھی بتا دی کہ انسان کمزور ہے، لیکن اللہ ہمیشہ آسانی چاہتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ بندوں پر آسانی چاہتا ہے، اسی لیے تم اگر اپنی اس دین اسلام میں دیکھو تمہیں کیسی آسان شریعت دے دی۔ پچھلی شریعتوں میں دیکھیں تو کتنے سخت احکام تھے کہ اگر دیکھیں کپڑا ناپاک ہو جائے کپڑا کاٹ دو، اس کپڑے کو دھو نہیں سکتے، بدن ناپاک ہو جائے بدن کے اس حصے کو کاٹ دو۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں حضور کی جو شریعت عطا کی اس میں لوگوں کی جو طاقت ہے، جو برداشت ہے، وہی اللہ رب العالمین انہیں حکم دیتا ہے اور ان کی فطری تقاضوں کی رعایت فرماتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا، اور اس فطری کمزوری کا نتیجہ یہ ہے کہ عورت کی طرف مرد جو ہے بہت جلدی مائل ہو جاتا ہے، یعنی وہ کسی کی طرف مائل اتنا نہیں ہوتا، لیکن عورت ایک ایسی چیز ہے، ایک وہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے کہ جس کی طرف مرد جو ہے وہ فوراً مائل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا عورت اور شہوت یہ دو چیزیں ہیں، اس سے صبر کرنا دشوار ہو جاتا ہے، اور جو ان دو چیزوں سے صبر کر لیتا ہے وہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور پھر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہوئے مردوں کے لیے
عورتوں سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے نفع اٹھانے کی اجازت دی، یعنی نکاح کر لو، وہ نکاح کرنے کے بعد تمہاری بیوی بن جائے، اب تم اس عورت سے نفع اٹھا سکتے ہو۔ تو انسان کی کشش اس طرف تھی، تو اللہ رب العالمین نے وہ شہوت اور وہ جو کشش تھی اس کے لیے اللہ رب العالمین نے نکاح کو رکھا، زنا حرام ہے اس سے بچایا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ صرف ان عورتوں سے تمہیں منع کیا کہ جن سے نفع اٹھانے میں فساد عظیم اور بڑے نقصان کا خدشہ ہے، کہ کسی کی بھی بہو بیٹیوں کی طرف انسان غلط نگاہ سے اور وہ اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے، جیسے کہ معاشرے میں اپنی بیوی ہوتے ہوئے بھی لوگ دوسروں کی بیویوں کے اوپر بھی اس طرح معاشرے میں آج جو بدکاری پھیلتی ہے، تو یہی بتایا گیا کہ تم فساد عظیم اور جو بڑے نقصان کا خدشہ تھا اس سے اللہ رب العالمین نے روکا، اور فرمایا اس لیے کہ متقی اور پرہیزگار اور گناہوں کا تقاضا اور موقع موجود ہونے کے باوجود بھی تم اپنے آپ کو جب گناہوں سے اگر تم نے بچا لیا اور تم نے صبر کر لیا تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، فرمایا کہ اس بارگاہ میں تمہیں محبوب بنا دیا جائے گا۔ تم اپنے آپ کو پاک رکھو گے، وہ رب، تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، وہ رب تمہیں محبوب بنا لے گا۔ اور فرمایا اللہ کی رضا کے لیے اپنی کمزوری کا مقابلہ کیا اور اپنی خواہشات کو پس پش ڈالا۔ تو یہاں پر میں ترغیب کے لیے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ روض الریاحین میں ہے کہ اللہ کی محبت میں جب بندہ گناہ چھوڑتا ہے تو وہ رب دنیا میں انعامات دیتا ہے۔ سنیے، بصرہ کی سرزمین پر ایک بزرگ رہتے تھے جن کا نام لوگوں نے رکھ دیا تھا مسکی، یعنی خوشبو والا بابا، خوشبو والے بزرگ، اس نام سے مشہور ہو گئے۔ کسی نے جو جہاں سے گزرے خوشبو ہی خوشبو، اب بندہ کیونکہ اٹریکٹ تو ہوتا ہے کہ بعض کسی کو خوشبو سے لگاؤ ہوتا ہے تو پوچھ لیتا بھائی آپ نے کون سی خوشبو لگائی ہے تو میں بھی یہ خوشبو لگاؤں گا۔ تو کسی شخص نے ان بزرگ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں اور اتنی خوشبو آپ کے اندر سے آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ تو کہا پھر آپ کے جسم سے، آپ کے بدن سے اتنی خوشبو آتی ہے، جب بھی دیکھیں آپ کے مہک رہے ہوتے ہیں، آپ کا نام بھی مسکی ہے، تو کیا وجہ ہے؟ تو بڑا اصرار کیا، تو پھر بتایا میرا قصہ بڑا عجیب ہے۔ تو کہا وہ بتائیے۔ تو کہا میں بغداد محلے کا رہنے والا تھا، جوانی میں بہت حسین و جمیل تھا اور صاحب شرم و حیا بھی تھا۔ یعنی بتا رہے ہیں کہ مجھے میری ماں باپ نے جو تربیت میں شرم و حیا جو گٹی میں ڈال دی گئی اور حسین و جمیل مجھے اللہ نے بنایا۔ کہا میں ایک کپڑے کی دکان پر ملازمت کرتا تھا، ایک روز ایک بڑھیا آئی، اس نے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے اور دکاندار سے کہا کہ میں ان کپڑوں کو گھر لے جانا چاہتی ہوں اور اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیج دو، جو کپڑے پسند آئیں گے تو وہ رکھ لیں گے اور جو لیں گے اس کی قیمت اور بقیہ کپڑے میں اس کے ساتھ واپس بھیج دوں گی۔ اب وہ کہتے ہیں بابا بزرگ کہ جب وہ عورت بڑھیا مجھے اپنے مکان پر لے گئی تو وہ اس کی کوٹھی تھا، بنگلہ تھا، یعنی بہت مالدار وہ عورت تھی، اور وہ مجھے اپنی کوٹھی پر جب لے گئی تو مجھے ایک شاندار کمرے میں اس نے بٹھا دیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک نوجوان عورت اس کمرے میں داخل ہوئی، یعنی جو بھی اس کی بیٹی تھی یا جو بھی تھی، لیکن وہ نوجوان تھی اور اس کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ میرے بہت قریب آ گئی، اب کیونکہ میں گھبرا کر میں نے اپنی نگاہیں سب سے پہلے نیچے کی اور فوراً وہاں سے ہٹ گیا۔ اس عورت پر، نوجوان عورت پر کہتے ہیں شہوت کا اتنا غلبہ تھا کہ وہ میرے پیچھے پڑ گئی اور اس نے بہت کہا، لیکن میں نے اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھا اور یہ میں نے تصور کیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ میرے پیچھے پڑ گئی، وہ گناہ کروانے پر اصرار کر لی اور اتنا اس نے اصرار کر لیا کہ وہ میرے ساتھ اپنا منہ کالا کروانا چاہتی تھی۔ کہتے ہیں میرے ذہن میں اس وقت گناہ سے بچنے کی ایک تجویز میرے ذہن میں آئی، اور وہ تجویز یہ تھی کہ میں نے اسے کہا کہ مجھے بیت الخلا جانا ہے، تو اس نے مجھے اجازت دے دی اور میں واش روم میں چلا گیا اور میں نے اپنے دل کو مضبوط کر کے وہاں جو گندگی تھی یا اپنی گندگی تھی، کہتے ہیں میں نے اپنے چہرے پر لگائی، اپنے ہاتھوں پر لگائی، اپنے کپڑوں پر وہ مل لی، گندگی کو میں نے مل لیا۔ جب میں نکلا، اب کیونکہ انسان جب وہ یہ والی گندگی دیکھتا ہے تو برداشت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بدبو ایسی ہوتی ہے یہ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں انسان کے سارا تکبر، ہم جو معاشرے میں اپنے آپ تکبر دکھاتے ہیں، جب ہم اپنی حقیقت دیکھیں تو ہمارے
ہماری تو ہم تو بدبو کو لے کے ہر وقت پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ رب کریم کا کتنا بڑا کرم ہے کہ وہ ہماری پیٹ میں ہوتی ہے، لیکن وہ ایک جگہ سے نکل جاتی ہے، لیکن اس جگہ کا بھی ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ جب میں نے اپنے کپڑوں پر، اپنے چہروں پر، ہاتھوں پر ہر جگہ مل لے اور میں باہر نکلا تو وہ جو مجھ سے اپنا منہ کالا کروانا چاہتی تھی، کہتے ہیں وہ آواز وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی یہ پاگل پاگل ہے، اور شور مچ گیا، کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ کہتے ہیں میں وہاں سے جلدی سے اس کے کوٹھی سے نکلا اور قریب ایک باغ تھا اس میں گیا، اور میں نے وہاں جا کر سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کیا، یعنی اپنی ساری نجاست دور کی، اپنے کپڑوں کو دھویا، اپنے آپ کو پاک کیا۔ کہتے ہیں جب میں اسی رات سویا تو خواب میں دیکھا کہ کوئی آیا ہے اور اس نے میرے چہرے اور لباس پر اپنا ہاتھ پھیر دیا اور کہا کہ مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ سنو، انہوں نے کہا کہ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، اور کہنے لگے جب میری آنکھ کھلی تو بس ان کا میں نے نام سنا تھا، اور جب وہ میری آنکھ کھلی ہے تو بس میرے اس دن سے میرے بدن میں، میرے لباس میں آج تک خوشبو ہی خوشبو آتی ہے۔ تو یہ ہے وہ اللہ کی محبت، یہ وہ اللہ کی رضا کے لیے جب بندہ تصور تو کر کے دیکھے۔ اسی لیے تو آپ قرآن میں دیکھیں بار بار آتا ہے واللہ بما تعملون خبیر، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو صوفیہ تو یہ مراقبہ کرواتے ہیں باقاعدہ، جب یہ ہمارے یہاں تو آج یہ سسٹم نہیں، جیسے آج اس کو کہتے ہیں سائیکولوجسٹ میں، وہ نام میرے ذہن میں نہیں، ورنہ اس کو مراقبہ آج بھی ہوتا ہے، اور وہ آج بھی لوگ ذہنی سکون کے لیے آج بھی ڈاکٹر کیا کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے اس کو سکون دینے کے لیے اس کے ماضی میں لے جاتے ہیں، اسے اچھی باتیں کہ آپ باغ میں ہیں، آپ اس جگہ ہیں، تو اس کے ذہن کو سائیکولوجسٹ اس طرح کر کے اس کے ذہن کو سکون ملتا ہے۔ لیکن ہماری قلب و روح کو سکون کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ مراقبہ کروایا جاتا ہے، بندہ ہر وقت یہ تصور کرے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور نماز میں بھی کیا ہے، نماز میں جب بھی ہمیں کہا کہ جب تم اللہ اکبر کہو تو کہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر تمہارا یہ تصور نہیں بنتا تو یہ کہو اپنے آپ سے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو تم یہ بار بار ہمیں 5 وقت کی مشق باقاعدہ کروائی جاتی ہے، یعنی 5 وقت کی نماز اگر ہم ایسی پڑھنے لگ جائیں اور پھر بندہ رات کو بھی سوئے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اب پتہ نہیں میرا اٹھنا نصیب ہوتا ہے۔ آپ بتائیے ہماری زندگیوں میں کتنی تبدیلی آ جائے گی۔ یہی وہ شخص تھے کہ جب اللہ کی محبت میں ایسا ہو تو دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ جب میری رضا کے لیے گناہ چھوڑ دو گے تو میں تمہیں دنیا میں خوشبو والا بنا دوں گا، تمہاری قبر میں جب جاؤ گے تمہاری قبروں سے بھی خوشبو آئے گی، اور محشر کے میدان میں تو جنت ہے ہی خوشبو والی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا سیکھا سکھایا اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما، ہمیں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ تیری رضا کے لیے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں باعمل بنا دے، با حیا بنا دے، با کردار بنا دے۔ ہمارے اندر جتنی خرابیاں برائیاں ہیں تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے دور کر دے۔ ہمیں قرآن کی معرفت نصیب فرما، ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، اپنے حبیب کی معرفت عطا فرما، ہمیں اپنی آپ اپنے وجود کی معرفت عطا فرما۔ یا اللہ مولائی کریم ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں بخش دے، اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، حضور کی تمام امت کو بخش دے۔ اس درس قرآن کی برکت سے یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔